ناظرین، بات ہم کر رہے تھے وسیم اختر صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک سوسائٹی کے لیے ایک سکسیس سٹوری ہے سارے پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اور پھر یہ جب سکسیس سٹوری بنی ہے تو تب بھی یہ پاکستان کی خدمت کے لیے ہمیں نظر آتی کوششیں. اور جیسے انہوں نے بتایا بریک سے پہلے کہ جناب یہ کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز یا کوئی سیلری وغیرہ یہاں سے ڈرا نہیں کر رہے، بلکہ اپنی پاکٹ سے پیسے لگا رہے ہیں. پاکستان میں شاید اس مائنڈ سیٹ کے لوگ بھی تھوڑے کم ہی ہیں. تو یہ بتائیے گا وسیم صاحب، بچے کتنے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بیٹے ہیں 2 اور ایک بیٹی ہے. ٹوین بوائز ہیں، یو کے میں ہیں سارے. پڑھائی ان کی چل رہی ہے تو یو کے میں رہتے ہیں فیملی سے. تو وہ وہاں پر، آپ یہاں پر؟ جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تو ہارڈ تھا، بہت مشکل تھا. پہلے میں نے بچوں کو موو کیا تھا پاکستان میں، وہ 1.5 سال رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ بورن اینڈ براٹ اپ یو کے ہیں تو تھوڑے ایجوکیشن کو لے کے تھوڑا کنسرنڈ تھے. اور ان دنوں سیکیورٹی کے معاملات بھی بہت تھے پاکستان میں. 2014-15 کی بات ہے، ہر روز کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہوتا تھا پاکستان میں. تب بہت لوگ ڈرے ہوئے تھے، تو وہ تھوڑا اس وجہ سے پریشان تھے. تو پھر میں نے انہیں کنونس کیا کہ میں تو ابھی جا نہیں سکوں گا، کہ میں اس کنٹری کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تو ان کو کنونس کر کے دین دے مووڈ بیک. تو تب سے یہ ہے کہ ان کی چھٹیاں سال میں 4 مرتبہ ہوتی ہیں، تو وہ ٹائم سارا میں ان کے ساتھ گزارتا ہوں. تو 1-1.5 ماہ بعد 2 ماہ خود بھی چکر لگا آتا ہوں. تو مشکل ہے، تکلیف بھی کبھی کبھی دل کو ہوتی ہے، مطلب کہ لیکن یہاں بیٹھ کے جو لوگوں کی تکلیفیں ریزولو کرنے میں سکون ہے، اس سے بڑا کبھی بچے کہتے تو ہوں گے نا پاپا واپس آ جائیں. اور جی میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے جب میں موو ہوا ہوں تو میں نے اپنی بیٹی کو 4 سالوں میں، میری بیٹی سے میری بڑی محبت ہے. وہ 4 سال کی تھی جب میں موو ہوا ہوں. تو نیکسٹ 5 ایئر کے عرصہ میں 5 یا 6 مرتبہ میں نے اپنی بیٹی کو میں ملا ہوں، فون پہ بات، ویڈیو کالنگ پہ. لیکن وہ بھی، انہیں بھی تھا کہ پریشان ہوتے تھے وہ بھی. لیکن یہ ہے کہ میں ڈیلی ان سے بات کر کے سوتا تھا، ان کو سمجھا کے کہ دس کنٹری نیڈز می، میرے ملک کے لوگوں کو میری ضرورت ہے. تو ابھی وہ انہیں سمجھ آ گئی ہے ابھی کہ ابھی آتے جاتے ہیں. یو کے کی ہے؟ ہاں. چوئی سرور صاحب چونکہ آپ نے کہا جی آپ کو مینٹور ہیں، تو انہوں نے تو نیشنلٹی چھوڑ دی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل میں چوئی سرور صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا سینٹ کا. تو سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے ان کی نیشنلٹی چھوڑنا لازمی تھی. میری جو پوسٹ ہے اس پہ ڈیول نیشنل ایکٹ میں ہے کہ ڈیول نیشنل جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. تو کیونکہ ٹریولنگ بھی بہت زیادہ ہے میری، مجھے مطلب ورلڈ وائڈ سارے ملکوں میں جانا چاہتا ہے. تو برٹش پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے مجھے آسانی ہے کہ میں جب مرضی ٹکٹ لے کے جہاں مرضی جا سکوں. تو انشاءاللہ فیوچر میں ہے الیکشن لڑنے کا پروگرام بھی، تو تب سرنڈر کر دیں گے. ضرور لڑیں، اللہ آپ کو کامیابی کرے. جب آپ پاکستان سے باہر جب جاتے ہیں تو جیسے آپ نے بتایا بہت سارے ممالک میں پہلے وزٹ کیا ہے، تو اب آپ پاکستانیوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ جی آپ اوورسیز پاکستانیوں کے یہاں پر اس وقت وائس چیئر میں ہیں، تو ابھی وہ آپ سے کیا شکایت کرتے ہیں یا ان کا آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جب وہ آپ سے ملتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں 8 وزٹ کر چکا ہوں جب سے اس پوسٹ پہ ہوں مختلف کنٹریز کے. اور جس کنٹری کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے اس میں کم از کم 10-12 پروگرام ہم نے باقاعدہ ایمبیسیز میں روڈ شوز اس طرح کیے ہیں. اور ان میں سے آدھے سے زیادہ پروگرام ہیں میں جس میں چیف جسٹس صاحب کو، گورنر صاحب کو ساتھ لے کے گیا ہوں، سی ایم صاحب کو بھی اویئرنیس دینے کے لیے. بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے ادارے کی، اور بہت سارے لوگوں کو اس کی ڈیولپمنٹ کا بھی نہیں پتا کہ جتنی ہم نے ڈیولپمنٹ کر دی ہے اس ادارے میں. صرف ایک میں ڈیولپمنٹ کا ذکر کروں تو آپ کو یا ویورز کو پتا چلے گا کہ پنجاب کا یہ 3را ادارہ ہے جس نے اپنی کورٹس علیحدہ کروا لی ہیں. اچھا جی. اور وہ کورٹس بھی فاسٹ ہے. کورٹس ہیں، پہلے کورٹس میں آپ کے ریونیو کورٹس 30 سال آپ کے پراپرٹیز کے کیس چلتے تھے. ابھی چیف جسٹس شمیم خان صاحب نے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے آرڈرز پاس کر دیے ہیں. ایک تو ہر ڈسٹرکٹ میں اوورسیز کورٹس ہیں، اور سیکنڈلی 3 ماہ میں ہر صورت جتنی بھی پینڈنسی ہے، جتنے بھی کیسز پینڈنگ ہیں، ہم نے پوری پروفائل انہیں بنا کے دی ہے کہ اس کورٹ میں یہ اوورسیز کے کیسز پینڈنگ ہیں. تو وہ 3 ماہ میں ہر صورت وہ سارے کیسز جو ہیں وہ ریزالو ہو
जाएंगे। और उनके ऊपर मॉनिटरिंग बेंच हाई कोर्ट में 3 मॉनिटरिंग बेंच उन्होंने बना दिए हैं जो सारे इसको मॉनिटर करेंगे कि कोई भी कहीं से भी कोताही ना हो, केसेस हर सूरत रिजॉल्व हों। उसके साथ 24 आवर फोन लाइन सर्विस दे दी है। ओवरसीज पाकिस्तानी सेल सुप्रीम हाई कोर्ट में भी बन गया है। 24 आवर फोन सर्विस है कि आप जब मर्जी अपना केस उधर रजिस्टर करवा सकते हैं। और स्टेटमेंट के लिए भी आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, वीडियो लिंक के जरिए आप स्टेटमेंट दे सकेंगे और वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगी। तो इस अदारे की मदद से लोगों को जो इतनी बड़ी ये रिलीफ है कि वो उनके केसेस वो वहाँ बैठे हैं, यूके बैठे हैं, और उनके यहाँ पे हम बैठे हैं, उनके केसेस रिजॉल्व करवा रहे हैं, डिसाइड करवा रहे हैं उनके आए बगैर। और तीसरा मतलब कि पहले एक लिक्विडेशन बोर्ड और नैब की अदालतें अलग थी, तो एक ये हिस्टोरिक स्टेप है जो सारी जिंदगी मतलब कि रिलीफ देनी है जिसने ओवरसीज को, कि उनकी कोर्ट्स अलहदा हो गई हैं। बाकी दूसरे अदारों के मामलात हैं, नैब से हमारी कोऑर्डिनेशन है, टीओआरस तय हुए हैं कि सर्टेन लेवल के केसेस हम नैब को दे सकेंगे और नैब उन पे फौरी कार्रवाई करेगा। एंटी करप्शन से हमारे मामला तय हुए हैं, हमारा स्पोक्समैन उधर लग गया है कि जो ऑफिसर्स के मुतल्लिका शिकायत होंगी, सरकारी अफसर जिनमें इन्वॉल्व होंगे, वो डायरेक्ट हम एंटी करप्शन को दे सकेंगे। साइबर क्राइम के साथ का हमारी उनसे अलहदा मीटिंग हुई है, FIA से, नादरा से, LDA से, रेवेन्यू से, सब में हमने अपने स्पोक्समैन मुकर्रर करवाए हैं वहाँ पे कि जितने भी ओवरसीज जब जाते हैं, जैसे कि LDA में आप जाएं तो LDA में OPC का काउंटर है, वहाँ पे एक डायरेक्टर बैठता है कि जो भी ओवरसीज हैं उनका कोई भी इशू है देयर एंड देन उसको रिजॉल्व करवा के भेजते हैं। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हमने की हैं। पुलिस का भी ऐसे ही, पुलिस का हमने पुलिस मैटर्स के लिए IG पंजाब से हमने सर्कुलर निकलवाया था सारे DPOs को कि जितने भी पुलिस के केसेस होंगे नॉट मोर देन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ वो हर सूरत उसको रिजॉल्व करके हमें भेजेंगे, और नॉट लेस देन SP जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर वो केस हैंडलिंग के लिए भी इंस्पेक्टर लेवल से नीचे का बंदा नहीं होगा। तो जितनी मैक्सिमम सहूलियात ओवरसीज के लिए हो सकती हैं वो हमने की हैं। और इन सारे और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारा जो ओवरसीज का पहला एक्ट है 2014 का जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत एक्ट नहीं था, तब अदारा नया बना था, और इस अदारे में पहले बहुत सारे ऐसे काम भी होते रहे जो एक्ट में नहीं थे, आपकी अथॉरिटीज़ नहीं थी, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पे वो अथॉरिटीज़ यूज़ होती रही हैं इसको अदारे को इस्तेमाल करने के लिए। तो जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने 1000 पेंडिंग केसेस को स्टडी किया कि किन वजूहात की वजह से ये केसेस जो हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे। मेरी लीगल टीम मेरे साथ बैठी थी, मेरे कमिश्नर साहब, फिर हमने एक समरी बनाई वो सारे इश्यूज टेक ऑन करके कि कहाँ कहाँ खराबी है, फिर वो कानून ढूंढे कि कौन कौन से कवानीन हैं जिनके तहत ये इश्यूज हल हो सकते हैं, उनको अपने एक्ट में हम किस तरह लेके आ सकते हैं। फिर हम एडवोकेट जनरल के साथ मिले, 2 डिप्टी के एडवोकेट जनरल साथ लगाए, सोलिसिटर्स की फर्म हायर की, नया एक्ट पूरा हमने तैयार करवाया। उसका मसवदा फिर हमने CM साहब की मीटिंग में प्रेजेंट किया जहाँ सारे हमारे बोर्ड मेंबर्स भी थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, SNBR, IG, ये सारे लोग मौजूद थे। मसवदा पास होने के बाद हमने फिर उसको कानूनी शक्ल के लिए फिर वो लॉ डिपार्टमेंट में, वो लॉ डिपार्टमेंट से अप्रूव होके माशाल्लाह फिर लॉ मिनिस्टर साहब के पास, वहाँ से चीफ सेक्रेटरी, और आज वो अल्लाह करे पहुँच गया है CM साहब के पास दोबारा। तो विद इन 2-3 वीक्स वो भी असम्बली में चला जाएगा। वो नए एक्ट के तहत अदारे को और मजबूत बनाया गया है कि लोगों को रिलीफ दी जा सके। और जितना हमने पहले जो डेवलपमेंट्स की हैं, मैंने अकेली के लिए जिस अदारे के मुतल्लिका केस है, हमारे पास हेल्थ के केसेस भी आते हैं, एजुकेशन के भी आते हैं, रेवेन्यू के भी आते हैं, तो मैंने पर्सनली जाके एक मिनिस्टर को, उनके सेक्रेटरीज, उनके DG साथ बिठा के फाइलें बना के कि ये आपके केसेस हैं, हम PTI की गवर्नमेंट है, हम ये तब्दीली लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। और सबने किया भी है, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि LDA ने अलग काउंटर बना दिया है, नैब ने साहब ये बताएं कि ये जो पुलिस है, अभी मैंने फिगर भी बोली प्रोग्राम के शुरू में 86% रेजोल्यूशन आपने प्रोग्राम जो आपके जो इश्यूज कर लिए। तो जनाब जो पुलिस है अथरा घोड़ा है, या तुसी किस तरह काठी पा लेती है तो किसी काबू नहीं आते। असल में हमारे पास पुलिस के 2 किस्म के मैटर्स होते हैं। एक तो मैटर्स वो आते हैं कि लोग डायरेक्ट पुलिस की कंप्लेन देते हैं कि उनकी किसी ने एप्लीकेशन जो है FIR दर्ज नहीं की, या उनकी इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग है, या किसी ने रिश्वत ले ली है। इस तरह के जो केसेस आते हैं उसको हम डायरेक्ट पुलिस मैटर्स कहते हैं। उनके लिए हमारे अदारे में DIG मौजूद है जो पुलिस केसेस हैंडल करता है, और हमारा काम ये होता है कि हम वो यहाँ से वो उनको जिस डिस्ट्रिक्ट के मुतल्लिका है वहाँ भेज के उसके
DPO سے کوآرڈینیشن کر کے ان کا گریوینس حل کروائیں. تو وہ ہمارا جو پولیس ریزالو ریٹ ہے وہ 87.7% ہے آج کی ڈیٹ کا. کو ہمارے کچھ 3000 کچھ کیسز اب تک رجسٹر ہوئے ہیں جن میں سے 2700 سے ابو جو ہیں ہم نے وہ ریزالو کیے ہیں. اصل میں میرا نہیں خیال کہ پولیس کی جو پرسیپشن ہے وہ ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو اداروں کی کوآرڈینیشن کیسی ہے. پولیس ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کے پاس بہت سارے کام ہیں اور پھر دوسرے اداروں کے بھی کام کرتے ہیں. تو آئی تھنک کامیابی کی چابی آپ کے پاس کون سی ہے؟ آپ کی بات سن لیتے ہیں, یہاں تو پورا پاکستان یہ ہو رہا ہے. دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس ہے. ایک دو جگہ ہمیں تھوڑے ایشوز ہمیں بھی رہے ہیں, یہ نہیں ہے ایشوز نہیں رہے, لیکن مجھے جو میری گڈ لک ہو سکتی ہے یہ ادارے کی کہ میری IG صاحب تک ایکسیس بہت کلیئر ہے کہ میں ان سے جب بھی ملنا چاہتا ہوں تو ود ان سیم ڈے میں مل سکتا ہوں. میری چیف سیکرٹری صاحب تک ایکسیس کلیئر ہے کیونکہ یہ ادارہ خود CM صاحب اس کے چیئرمین ہیں اور CM صاحب بڑے موٹیویٹڈ ہیں اس معاملے میں کہ ہر صورت ہم نے اوورسیز کو ریلیف دینی ہے. ان کے پاس اور بڑا بھی کام ہے, اس لیے انہوں نے وہ اتھارٹی سائن کر کے مجھے دی ہوئی ہے. ایکچولی CM صاحب نے اپنی جو اتھارٹی ہے نا اس ادارے کی وہ بھی مجھے سائن کر کے دی ہوئی ہے اور سارے افسروں کو بتایا ہوا ہے کہ مطلب کہ جو بھی ادارے کے معاملات ہے وسیم دیکھ رہا ہے, اگر کہیں ایشو آتا ہے تو وہ سمجھیں کہ میری طرف سے وہ آرڈر ہیں تو آپ نے وہ ساری ہیلپ کرنی ہے. تو کیونکہ میں کلوزلی گورنر صاحب کے کلوزلی بھی کام کرتا رہا ہوں, CM صاحب کا میں وائس ہوں, تو اس لیے بہت سارے اداروں تک میری ایکسیس جو ہے نا, اور جب اوپر کے افسروں تک آپ کی ایکسیس کلیئر ہو نا نیچے کی خرابیاں پھر آسانی سے دور ہو جاتی ہیں. یہ بتائیں زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ میں پرسنل ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو یوم تحسیس ہم نے رکھا ہوا تھا اسلام آباد میں, جو الیکشن سے 1 سال پہلے تھا یوم تحسیس, اگلے سال الیکشن آ رہے تھے, تو ہماری پارٹی کا تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑا پاور شو کرنا ہے اسلام آباد میں. اور پنجاب سے چوئی سرور صاحب کے ذمے لگا ہوا تھا کہ آپ نے سارے جتنے بھی ہے سب لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لے کے آنا ہے. تو میرے ذمے چوئی صاحب نے لگایا ہوا تھا کہ 2000 بندے میں تمہارے ذمے ہیں کہ میں نے دیکھنے ہیں کہ تم لے کے گئے ہو. اور میرا پارٹی میں ایک چیز مشہور رہی ہے کہ مین آف ورڈز, میں کمٹمنٹ جو بھی میں نے کی ہے آج تک وہ 100% فلفل ہوئی ہے. تو میرے ان سے تھا کہ میں آپ کو کیونکہ میں یوتھ ساری میں سنبھال رہا تھا پورے پنجاب سے, میرا اپنا پورے پنجاب میں سیٹ اپ تھا, تو ہم ارینج کر لیتے تھے کہ شہر سے 100 لڑکا اٹھا, اس سے 200 اٹھا, کسی کو لوجسٹکس ارینج کر دیا, کسی کو ٹکٹس ارینج کر دیے. تو سارا پروگرام یہ سیٹ ہو گیا یوم تحسیس کا. میں نے سارے لڑکے کوآرڈینیشن کی ہوئی تھیں, بسیں بک, گاڑیاں بک, جدھر سے اٹھانے تھے. اور اس سے 2 دن پہلے میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. اور میں مطلب کہ چوئی سرور صاحب آئے جنازے پہ, نہیں لکڈ وریڈ کہ مطلب کہ ان کے ذمے جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو وہ بہت مجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ اور کوئی ڈیلیور کرے نہ کرے وسیم نے ڈیلیور کر جانا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کچھ نہیں لیکن مجھے ہی لکڈ وریڈ. تو اگلے دن والدہ کے کل تھے, تو کلوں والے دن مجھے فون آیا کہ وسیم مجھے پتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو لیکن پارٹی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے. تو میں نے کلوں سے فارغ ہو کے سارے ارینجمنٹ شروع کرنے کیے, اور اس کی ویڈیو بھی ہے کہ میں نے اس ٹائم میڈیا میں بھی شور پڑا تھا کہ یوتھ والوں نے اپنا جھنڈا بنا لیا ہے. تو میں نے کیونکہ جتنی اپنی گاڑیاں تھیں ان کے جھنڈے کے نیچے ایک وائٹ پٹی لگائی تھی کہ وہ میں ویڈیو میں نشانی دے سکوں کہ میری 500 گاڑی آئی ہے. تو میں نے مطلب 500 سے زیادہ گاڑیاں جن میں ہائیس بھی تھیں, وینز بھی تھیں, کاریں بھی تھیں, ان کا پورا ایک جو کانوائے بنا کے میں قذافی اسٹیڈیم چوئی صاحب کے پاس لے کے گیا تھا. تو یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ایک ٹائم تھا کہ جب میں والدہ کے کلوں سے اٹھ کے میں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پارٹی کو ضرورت تھی, میرے لیڈر کو اس کی ضرورت تھی, میرے ملک کو اس کی ضرورت تھی, اور میرے ملک سے آگے, میرے لیڈر سے آگے میرے لیے کچھ. زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا لمحہ کون سا تھا؟ زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا لمحہ پرسنل ونس اگین
میری پہلی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی پیدائش کے دوران. میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی دے. تو پہلی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تو دین دوبارہ اللہ نے ٹوین بوائز دیے. اینڈ اگین میری مطلب کہ وش تھی کہ اللہ مجھے پھر سے میری بیٹی واپس دے. تو جب میری بیٹی دوبارہ پیدا ہوئی تو آئی سی مائی موم ان مائی ڈاٹر, کہ جتنی محبت مجھے اپنی والدہ سے تھی اتنی محبت ہی میں اپنی بیٹی سے کرتا ہوں. میری والدہ تو میرے ساتھ نہیں ہے, تو میری بیٹی میرے ساتھ ہے. تو زندگی کا ہر وہ سیکنڈ جو میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتا ہوں وہ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے. اچھا, یہاں عام جب کسی بندے سے بات کی جائے تو زیادہ تر خواہش ہوتی ہے لڑکوں کی, بیٹی کی خواہش کیوں تھی آپ کو؟ لڑکوں کی خواہش ہوتی ہے. میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو رحمت, جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماں باپ کے لیے رحمت ہے, اور میرا اس پہ پورا یقین ہے اور میں اس کو مانتا ہوں. اور یہ ہے کہ جتنی مطلب کہ مجھے اللہ نے جتنی ترقی میری بیٹی کے آنے کے بعد دی ہے شاید میری زندگی میں پہلے نہیں تھی. ہاں.